صغیر. اچھا آج ایک آپ کو نیا نکتہ دینے جا رہا ہوں. حضور کی حدیث پاک ہے پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی جانتے ہو. اور آیت سے مراد حدیث بھی آ گئی، شرعی مسئلہ بھی آ گیا، اور واقعی جو حدیث پاک ہے وہ بھی آ گئی. میرا المناجی میں موجود ہے. ہم کہتے ہیں بڑے صغیر پاک و ہند. علی بھائی بڑی بات ہے، بڑے صغیر پاک و ہند. اصل میں لغت میں اٹھایا جائے نا، لغت ڈکشنری جسے کہتے ہیں اس میں اٹھایا جائے تو یہ اس علاقے کا نام برے صغیر نہیں ہے بلکہ اس علاقے کا نام برے عظیم ہے. برے عظیم کس وجہ سے؟ برے عظیم اس وجہ سے یہاں اولیاء کرام کا فیض موجود ہے. یہ برے صغیر نہیں ہے، یہاں صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں، تابعین کے مزارات موجود ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات موجود ہیں. اس لیے میرا جو پاک و ہند کا علاقہ ہے یہ برے صغیر نہیں بلکہ یہ برے عظیم لکھا ہے. امیر اہل سنت مولانا الیاس الطاق قادری دعوت برکات العالیہ ایک دفعہ مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے سامنے بڑے صغیر کہا گیا. آپ نے فرمایا بڑے صغیر نہیں ہے بلکہ لغت اٹھا کے دیکھے بڑے عظیم ہے. کیوں؟ کس وجہ سے عظیم ہے؟ کہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف آرام فرما رہے ہیں تو حضور کے جس طرف قدمین شریفین ہیں ان قدمین شریفین کا رخ بڑے صغیر پاک و ہند کی جانب ہے. کیا بات ہے سر، بڑے صغیر نہیں بڑے عظیم کی جانب ہے. تو اس میں نے کہا لقمے کو بھی درست فرما دیجئے کہ لغت میں بھی اٹھا لیا جائے تو بڑے صغیر نہیں بلکہ بڑے عظیم ہے. حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام رکن الدین رکھا. دین کر دین کر اور آپ کے آباء و اجداد حضرت شاہ ابن عالم ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی وہ علمی، روحانی، متقی اور نیک لوگوں کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ. آنکھ کھولی تو دادا حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے علمی روحانی ہستی کا چہرہ دیکھا. سبحان اللہ. آنکھ کھولی تو اپنے والد گرامی عارف باللہ حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا جو صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے وہ صاحبزادے ہیں جنہیں حضرت کے بعد جسے کہتے ہیں جانشینی ملی. اور غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو قبر ہے مبارک ہے اس کے ساتھ جس ہستی کی قبر ہے وہ حضرت کی ہی قبر ہے، حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کی والدہ مائدہ جن کا نام بی بی راستی، اتنی ولیہ خاتون کہ آپ کی والدہ مائدہ کو اپنے دور میں رابعہ بصریہ ثانی کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. رابعہ بصریہ ثانی کہا جاتا تھا. اور اتنی متقی آپ کی والدہ مائدہ، کمال ہے بھئی. آج ہماری عورتوں کو دیکھیں اور وہ مائیں کیسی ہوا کرتی تھی جو نماز میں دل لگانے کے لیے بچوں کے لیے شکر رکھا کرتی تھی. سبحان اللہ. وہ مائیں کیسے ہوا کرتی تھی جو 40 دینار کپڑوں میں سی کر ان میں دین پڑھانے کے لیے غوث پاک کو بھیج دیا کرتی تھی. سبحان اللہ. ارے وہ مائیں کہاں گئی ہیں بھائی؟ کہاں ہیں وہ مائیں؟ آج ہم دیکھیے نا اپنے اندر، ہمارے اندر کیا ہے؟ حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہو اور صدر الدین کی بیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ ابن عالم کی والدہ مائدہ کتنی متقیہ تھی. فرمایا جاتا ہے آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلانے سے پہلے وضو فرمایا کرتی تھی. سبحان اللہ. آج ڈرامے چل رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ ہو رہا ہے تو بچوں نے پھر یہی تو کرنا ہے. دیکھیے حضرت حضور غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہو کو، حضرت شاہ ابن عالم کی بہو کو، بیٹی اما والدہ کو دیکھیے. پہلے وضو فرمایا کرتی اور والدہ جب آپ کو دودھ پلاتی تو بلکہ آپ حافظہ تھی،
اب حافظ قرآن تھی تو دودھ پلاتے وقت بھی آپ تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے. تلاوت کی برکتیں اترتی ہیں بھائی. ماں پہلی درسگاہ ہے, سن لیجئے, ماں پہلی درسگاہ ہے. ماں نے اولاد کو جب پہلی تربیت اچھی دی تو بعد میں بندہ غوث اعظم بنتا ہے. اور پیٹ میں موجود غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے جب آپ سے قاری صاحب نے کہا بھی سنائے, جب سبق سنایا تو 18 پارے سنا دیے. کہاں سے سنے, کہاں سے سیکھے؟ میری والدہ کو یاد تھے, وہ پڑھتی رہتی تھی, میں سن لیا کرتا تھا. یاد ہو گئے ہیں, یاد ہو گئے ہیں, کمال ہے. اور آپ رحمت اللہ تعالی بھی مادر زاد اللہ کے ولی. سبحان اللہ, سبحان. جب آپ کی والدہ وضو فرما کر دودھ پلایا کرتی ہیں تو آپ جب دودھ پلاتی تو بعد میں اگر کبھی اذان ہوتی تو آپ دودھ کو نوش نہ فرماتے تھے, سبحان اللہ, دودھ چھوڑ دیتے تھے. اللہ تعالی مادر زاد اللہ کے ولی تھے. آپ کے والد ماجد ایک مرتبہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ایک مرتبہ آپ جب بچپن میں چھوٹے تھے نا, آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد میں لے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اجازت ہے آپ سب کو, آپ اتنے بیٹھے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد میں لے جاتے. جب مسجد میں لے جاتے تو آپ نماز پڑھا رہے ہوتے. آپ رحمت اللہ تعالی بچپن میں چھوٹے تھے, دروازے کے قریب مسجد کے کھیلتے ایک دن ایسا ہوا کہ جوتے اکثر نمازیوں کے پڑے ہوتے ہیں, آپ نے جوتوں کو سیٹ کرنا شروع کر دیا. سیٹ لگا رہے ہیں, جوتے سیٹ کر دیے. جب جوتے سیٹ کر دیے آپ نے اس ترتیب سے کیے کہ جنتیوں کے جوتے علیحدہ کر دیے, دوزخیوں کے جوتے علیحدہ کر دیے. اب آپ رحمت اللہ تعالی کے دادا صاحب وہ تو ویسے ہی اللہ کے ولی ہیں. جیسے ہی انہوں نے نماز سے فارغ ہوئے فوراً آپ کو پتا چلا, آپ نے فوراً جا کے جوتے دوبارہ صحیح حالت میں آگے پیچھے کر دیا اور ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور فرمایا بیٹا اللہ کے راز لوگوں پر ظاہر نہیں کیا کرتے. سبحان اللہ. اللہ کے راز لوگوں پر ظاہر نہیں کیا کرتے. آپ اللہ